خیبر پختونخوا حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، عوام کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے، پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چھوڑ دیں کہ میری سوچ کیا ہے، باقی لوگوں کی سوچ کیا ہے، قرآن مجید کے حساب سے دیکھ لیں تو میرے خیال میں سب کو جواب مل جائے گا۔ اور یہ سارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے تو ان سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے خلاف اس طرح حکومت کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کیا حل کریں۔ جب اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی۔ اڈیالہ کے باہر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی تو قانون کے تحت نمٹیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کی وارننگ، کہا اب تو ان سے نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے، میرا کام دوسرا والا ہے، جن کا کام مذاکرات ہے وہ کریں۔ محسن نقوی کی لاہور میں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو، کہا ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے متعلق قرآن میں واضح لکھا ہے، ہم سب کی سوچ چھوڑ دیں، قرآن کریم پڑھ لیں، سب پتہ چل جائے گا۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ایران سے متعلق سفری ایڈوائزری جاری، دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں۔ وزارت خارجہ کا حالات بہتر ہونے تک ایران کا سفر مؤخر رکھنے کی ہدایت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، ایران میں مقیم پاکستانی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطوں میں رہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی مؤثر سفارتکاری عالمی توجہ کا مرکز۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور سفارتی اہمیت کا اعتراف۔ جریدے کے مطابق ایران کے خلاف وینزویلا طرز عمل نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک سنگین کثیر الجہتی بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار لیکن ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی کا حامی نہیں، تشدد کے ذریعے رجیم چینج کو انتشار کا سبب سمجھتا ہے۔ صومالی لینڈ تنازع پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ صومالی لینڈ کے خود ساختہ اعلان آزادی پر بحث ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق OIC کا ہنگامی اجلاس اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو خود مختار ملک تسلیم کرنے کے اعلان اور اس کے بعد صومالیہ میں ہونے والے تیز تر اشتعال انگیز تبدیلیوں کے تناظر میں ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل ادا کیے اور ملک میں امن، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی۔ ترجمان کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار OIC اجلاس میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ سے جدہ پہنچ گئے۔ 2022 میں آپ کو یاد ہے ایک شخص نے PTI کی حکومت جب جاتی بھی دیکھی اور وہ کرسی پہ بیٹھا تھا تو اس نے جاتے جاتے اس ملک کو 2 سطحوں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں PDM گورنمنٹ نے IMF پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو وہ باقاعدہ IMF کو چٹھیاں بھجوائیں PTI نے، اور اس شخص نے جو آج اڈیالہ میں بانی PTI نے سفارتی اور معاشی طور پر شدید نقصان پہنچایا۔ PTI نے IMF کو خط لکھ کر ملک کے خلاف سازش کی۔ وزیر مملکت بلال اظہر قیانی کی نیوز کانفرنس، کہا 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا، افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق میں فتح کے ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں ملیں۔ دنیا نے سنتاس معاہدے سے متعلق پاکستانی موقف کی تائید کی۔ حکومتی اقدامات سے پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا سرکاری دورہ، کمانڈر عراقی ایئر فورس کے ساتھ ملاقات کی۔ ایئر چیف کو عراقی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں
گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مذاکرات میں دو طرفہ عسکری تعاون کو فروغ دینے، مشترکہ تربیت، صلاحیت سازی اور عملی تعاون کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ عراقی ایئر فورس کا JF-17 تھنڈر طیارے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار۔ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کارڈیک کیتھ لیب پروجیکٹ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جھنگ میاں والی اور وہاڑی میں کیتھ لیب جلد کام شروع کر دیں گی۔ کیتھ لیب میں انجیوگرافی، انجیوپلاسٹی اور پرائمری PCI کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ لیب کے قیام سے 60 سے 90 منٹ کے اندر اسپتال پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ پنجاب کے طلبہ کی موجیں لگ گئیں، تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ایک ہفتہ بڑھا دی گئیں۔ اب 19 جنوری کو کھلیں گے تمام نجی اور سرکاری اداروں میں امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اسکولوں میں چھٹیوں کا فیصلہ وزیر تعلیم پنجاب کے سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے۔ وادی سوات میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، لوئر تیر میں برف باری سے ہر سو چاندی بچھ گئی، جنت نظیر وادیوں کا حسن مزید نکھر گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد بھی دلکش نظارے دیکھنے کے لیے امڈ آئی۔ سونے کی قیمت میں اضافے کا رجحان، 1 تولہ سونا 3700 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت 4,73,262 روپے پر جا پہنچی۔ 10 گرام سونا 3,172 روپے مہنگا ہو کر 4,05,745 روپے کا ہو گیا۔ 270 روپے کے اضافے سے چاندی کی 1 تولہ قیمت 8,465 روپے پر جا پہنچی۔ کراچی کے شہریوں کو پینے کے صاف پانی ملنے کی امید پیدا ہو گئی۔ K4 منصوبے کے تعمیراتی کام کا دوبارہ آغاز، ڈیزائن میں تبدیلی کے بعد ایک ٹریک پر بڑے قطر کی لائنیں بچھانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق ورلڈ بینک نے ماحولیاتی خدشات اور حفاظتی اقدامات پر اعتراضات اٹھائے تھے، جس پر یونیورسٹی روڈ پر کام روک دیا گیا تھا۔ حکام نے اعتراضات دور کر کے K4 منصوبے کا کام بحال کر دیا۔ کراچی میں ٹریفک مسائل سے پریشان شہریوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری، بندرگاہ سے پپری تک نئے فریٹ کوریڈور کا افتتاح۔ منصوبہ $400 ملین سرمایہ کاری سے مختلف مراحل میں مکمل ہوگا۔ پہلا فیز 4 ماہ میں مکمل کر دیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کراچی کے عوام سے کیے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پسماندہ اور نظر انداز علاقوں کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے۔ وہی قانون اور وہی اختیارات ہیں، تبدیل صرف شخصیت ہوئی ہے۔ کوئی پتنگ ترازو یا بلا نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ بلاول آیا ہے۔ اسلام آباد میں پانی کی کمی کے سدباب کے لیے جامع پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ CDA اور پنجاب حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے مشترکہ طور پر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، جڑواں شہروں میں پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے وفد کا FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ UAE کا 8 رکنی وفد ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی قیادت میں پہنچا۔ وفد کو FIA کے مینڈیٹ، سٹرکچر اور آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ DG FIA نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور UAE کے درمیان تعاون کے تبادلے اتفاق ہوا۔ دورے کے اختتام پر DG FIA کی جانب سے یادگاری تحفہ پیش کیا گیا۔ آسمان پر مشتری سیارے کا شاندار نظارہ، زمین، مشتری اور سورج ایک قطار میں۔ ترجمان سپارکو کے مطابق نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ صبح 6:45 پر آسمان پر نظر آئے گا۔ سیارہ مشتری معمول سے زیادہ بڑا اور روشن ہے۔ شاندار فلکیاتی منظر اگلے برس بھی دوبارہ دیکھا جا سکے گا۔